آج ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ہم نے کالم نوٹس پہ موشن پہ بات کی ہے ملک کے موجودہ معاشی نظام کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ معاشی نظام میں نے ایوان میں بات کی ہے کہ وہ سود پر مبنی ہمارا معاشی نظام ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح کیا، انہوں نے کہا اس وقت اپنا ویژن دیا کہ ملک میں اسلامک بیس، اسلامک فائنینسنگ اور دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کریٹ کرے گا پاکستان، ایک معاشی نظام دنیا کو دے گا on the basis of اسلام۔ وہاں سے بات آگے چلتی ہے اور 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب آئین بناتے ہیں، اس آئین کا پریمبل اگر آپ پہلی لائن پڑھیں تو sovereignty over the entire universe belong to Almighty Allah alone، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئین اور قانون پاکستان میں اللہ اور اس کے احکام رسول کے احکامات کے خلاف نہیں ہوگی بات۔ نہ کہ صرف یہ بلکہ اسی آئین کی کتاب 38F میں، آرٹیکل 38F میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ملک سے سودی نظام as early as possible ختم کیا جائے گا۔ 38F 73 میں یہ آئین بنا ہے، آج 51 سال ہو گئے ہیں، 2024 ہے۔ کئی دفعہ متعدد دفعہ شریعت عدالت نے ڈیٹیلڈ فیصلہ دیا ہے۔ 1999 میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے 1500 پیجز کا فیصلہ، ڈیٹیلڈ فیصلہ، پورا فریم ورک، اور پاکستان کے معاشی ماہرین نے اور پاکستان کے علماء کرام نے پاکستان کے نظام کے مطابق ایک پورا فریم ورک دیا۔ لیکن متعدد حکومتوں میں جو بینکس ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر ہرڈلز کریٹ کیے اور وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اپیلنٹ بینچ میں جاتے رہے۔ اس دفعہ بھی جب 2022 میں اپریل 2022 کا فیصلہ آیا اور اس میں کلیئر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ 2027 تک 5 سالوں میں ملک سے سودی نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ پچھلے 2 سالوں سے 16 بینکس اور انڈیویجولز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اپیلنٹ بینچ میں وہ اپیل کرنے گئے، جس اپیل کی وجہ سے یہ جو شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے، وہ امپلیمنٹ کی ڈیٹ اس کی شروع نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ والی بات ہم جو ہے وہ فائنانس منسٹر صاحب کے سامنے رکھی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ فرمانے لگے اپنی اسپیچ میں، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا کہ ہم نے آلریڈی بینکوں نے امپلیمنٹیشن کر دی ہے۔ بھئی بینک نے اگر امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے تو وہ اپیل میں کیوں گئے اس فیصلے کے خلاف؟ ان کی اپیل میں جانے کی وجہ سے اپیلنٹ بینچ میں سپریم کورٹ کے یہ فیصلہ سسپینڈ ہوا ہے۔ 5 سالوں میں اس کو امپلیمنٹ ہونا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن باقاعدہ کلیئرلی لکھ رہا ہے، کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو سودی نظام ہے اگر اس کو نہیں چھوڑو گے مفہوم ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، کس کو مٹاتا ہے؟ سود کو، جو کہ ہماری اکانومی ہے۔ ہمارے فائنانس منسٹر جب یہ کہیں گے ہم جو ہے وہ خوشحالی لے آئیں گے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو مٹائے گا سود کو، تو کون جیتے گا؟ اللہ جیتیں گے یا فائنانس منسٹر جیتیں گے؟ ہم اللہ کی بات مانیں یا فائنانس منسٹر کی بات مانیں؟ اگر اسی طرح کے فائنانس منسٹر صاحبان اور حکومتیں آتی رہی ہیں اور جاتی رہی ہیں اور ملک آج جو ہے وہ ایک کوگمائر میں چلا گیا، ہم اللہ کی بات کو اس لیے نوٹس نہیں کر رہے کہ اللہ ہمارے اوپر چھت نہیں گرا رہا اس پارلیمنٹ کی؟ اگر وہ کیا وہ قادر نہیں ہے ہم پر کہ ہم پر یہ چھت گرا دے اور اپنی بدلہ لے لے ہم سے جنگ کر رہے ہیں؟ تو ہم اس سے جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بالکل سیاست نہیں ہے۔ تو ہم گناہگار لوگ ہیں لیکن کچھ باتیں اٹل ہیں جس کا جو چینج نہیں ہونی۔ اگر پاکستان میں خوشحالی آنی ہے تو وہ سودی نظام میں نہیں آنی ہے۔ فائنانس منسٹر صاحب اور وزیر اعظم صاحب اگر یہ کہیں کہ جی آئندہ چند سالوں میں پاکستان کے گھروں کی دیواریں سونے کی اینٹ کی اور چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی ہو جائیں اور ہم یہ جنگ جیت جائیں گے اللہ اور رسول سے، میں پھر بھی کہوں گا اور ہم پھر بھی کہیں گے کہ نہیں، یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول ہی جیتیں گے۔ ہم یہ دھوکہ ہوگا اگر ہمیں یہ سب کچھ نظر بھی، اور آج تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اس نظام کو، اور اس نظام کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ ہم اسٹون ایج میں چلے جائیں گے۔ پورا فریم ورک موجود ہے جہاں پر آج دیکھیں بینکس کیا کر رہے ہیں، آپ کو انٹرسٹ پہ پیسے دیتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں نہیں، وہ امیروں سے کولیٹرل لے کر اور انہی کو پیسے دیتے ہیں۔
انٹرسٹ پہ پیسے دیتے ہیں. آپ اپنی بیڈ ڈیٹس دیکھیں, آپ اپنی جو ہے وہ لیکیجز دیکھیں, آپ اپنی جو ہے وہ پی آئی اے میں لیکیجز دیکھیں, آپ اپنی یہ جو الیکٹرک کمپنیز اس میں لیکیجز دیکھیں, آپ جو ہے وہ جو اسمگل ہو رہا ہے سونا اس میں لیکیجز دیکھیں, آپ جو ہے وہ تیل امپورٹ اسمگل ہو رہا ہے ایران سے اس میں لیکیجز دیکھیں. تو پاکستان میں کئی 500 ارب روپے سے زیادہ ہر سال جو ہے وہ ہمارا نقصان ہے, اور وہ نقصان ڈیفینیٹلی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے, میری فائنانس منسٹر صاحب سے اس کے بعد بات بھی ہوئی, میں ان کی چیئر پہ گیا اور میں نے اس سے عرض کی کہ یہ اسپیچ آپ کے خلاف نہیں ہے, اس نظام کے خلاف, اس کو پرسنل نہ لیں. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بینکس نے آلریڈی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دی ہے. اچھی بات ہے اگر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ بینچ کو یہ بھی کہیں کہ وہ جو شریعت ایپلیٹ بینچ میں وہ انہوں نے اپیلیں کر رکھی ہیں اس کو واپس لیں. اگر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر اپیل کیوں کر رکھی اس فیصلے کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ بہت ایکٹیو ہے, چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہیں. ہم یہ دیکھ چکے ہیں سیاسی مسائل ہوں تو رات میں 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں. ابھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرنے کی بات ہے, 2 سالوں سے اپیل پڑی ہوئی ہے وہاں پر, اور اس کو کوئی اس پہ اپیلنٹ بینچ ہی نہیں بن رہا. بینچ بنائیں, ایک ہیئرنگ میں فارغ کریں کہ بھائی یہ اپیل ہی نہیں بنتی. 51 سالوں سے یہ سارے مسئلے مسائل چلتے چلے آ رہے ہیں, لیکن 2 سالوں سے وہ اس کے آرڈر پہ سارا نظام چل رہا ہے. میری بہت, اور میں شکر گزار ہوں اپوزیشن کے دوستوں کا, پی ٹی آئی کے علی محمد صاحب کا, کہ انہوں نے کھڑے ہو کر ہمارے اس موقف کی, اور یہ میرا موقف نہیں تو اللہ اور رسول کا موقف ہے, ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کا موقف ہے, اور یہ قائد اعظم محمد جناح کا موقف. میں نے قائد اعظم بتا دیا, میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا آئین بتا دیا, میں نے اللہ کی کتاب کوٹ کر دی, میں نے حدیث کوٹ کر دی. اب اور باقی کیا بچ جاتا ہے؟ اور آپ اس کا مطلب ہے مان تو رہے نا, جبھی تو آپ نے آئین میں شامل کی ہے یہ والی بات. 38F آئین کا آرٹیکل 38F کلیئرلی لکھا ہوا ہے. یہ مصطفیٰ کمال نے کسی مسجد کے مولوی نے نہیں بنایا, یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین ہے, جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 38F میں وہ as soon as possible ملک سے سود کو ختم کریں گے. تو 51 سال ہو گئے اس آئین کو بنے ہوئے. as soon as possible کیا ہوتی ہے؟ اب کب کریں گے؟ اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو اس لیے ہم نے آج, اور میں اپوزیشن کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی تائید کی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین متفقہ طور پر یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرنے کا اعلان کرے. ہم آج نیت کریں کہ آج ہی رات سے وزیر اعظم اور یہ کیبنٹ, یہ لوگ, یہ تمام لوگ, ہم اگلی صبح سے ہم نے سود ختم نہیں ہو جانا. 5 سال سپریم شریعت عدالت نے بھی ٹائم دیا, لیکن ہم نیت تو کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ کوئی کچھ بھی آپ کر لیں, یہ خوشحالی اس ملک میں آنے والی نہیں ہے. تو میں اپوزیشن کے دوستوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام پارلیمنٹ کے تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ سب کو, چاہے وہ کسی بھی رنگ, نسل, زبان, مسلک, پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے. جو یہاں پر آ گیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری اس نے اپنے اوتھ اٹھانے میں لی ہے. اس کا یہ آئینی اور دینی اور پاکستان کے ایک شہری ہونے کے ناطے فریضہ ہے کہ وہ یہ کام جو ضرور کرے. ان سارے کاموں میں یہ کام سب سے ضروری ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چھیڑ رکھی ہے, اس جنگ کو اگر ہم بند نہیں کریں گے ہم تباہ برباد ہو جائیں گے, اور یہ جنگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جیتے گا. آپ کتنے بھی بڑے آئنسٹائن بن کر آ جائیں, آپ یہ جنگ نہیں جیتنے والے. شکریہ.